بہت غلط کر گئے تھے پھر۔ انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کہتے۔ ان کا حق تو بس ایک طاہر ہی تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے دو طاہر حصے کی شرعن تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنا نہیں، جانے والے کو برا بلا نہیں کہہ رہی، مگر یہ غلط فیصلے بوسوں کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل، اب تم کچھ لوگوں کی غلط فیصلوں کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی، تو یہ مت بھولو کہ پلسرات پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والوں کو خود سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تو وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی، وہ سر چٹک کر تیز تیز آل تھی۔ لیکن میڈم، مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھئے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف گھومتی تھی۔ وہ میڈم، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں، خیر ہے، اٹس اوکے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو منو بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہے۔ وہ ایک دم سے کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اوکے۔ وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، وہ جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں گی، یہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس آسمان کا بالشت پر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ جب اس پہاڑی پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70,000 فرشتے کعبہ کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، ان کی باری بھی قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ میڈم اس پر جا چکی تھی، اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائی ساکت ہی کھڑی تھی۔ اس کو لگا کہ وہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے اثر پڑھ کے لاؤنج میں فون اسٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ جتنی معاذ کو کان سے پکڑے بے بسی سے ڈانٹ رہی تھی، اور وہ کان ہلا کر چپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا۔ انگلیاں تھم ہی گئیں۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولوں، اور محمل کی فون نمبرز پریس کرتی، شیطان ہو گیا ہے لڑکا۔ زیر رب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین طاء نون، شطن، یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور چھٹکارا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، دوست پارے کیا پڑھ لیے، اب ہمیں سکھائیں گی یہ؟ اوہ نو، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپاری کی پہلے آیت پڑھی تھی کہ عنقریب وہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کی قبلے سے کسی نے بھیج دیا ہے، ان کو تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی ایک دم یاد آئی تھی۔
اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سوئی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانے کہاں تھی؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز دنیا میں برابر کرنے کو تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب مولف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر میٹم دے دیا تھا۔ وہ کبھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ جب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھی۔ اس کے لاکھ کہنے پر کسی پر اثر نہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے۔ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر کرتی۔ تو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت ہو گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھی گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تو مجھے بہت یاد آئی محمل، ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں، اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چچی؟ وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل؟ تم وہ؟ اب وہ اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ جو ریکارڈنگ انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کی کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو پیسہ نہیں دیتے، اس لیے تو انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس نے اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اس ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی واقعدار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سے مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہو گیا تو میں محمل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پہ انگلی اٹھا سکے۔ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ بڑھتے جذبات سے عزت کی آنکھوں میں آنسو ابل کرے۔ وہ جو ساکت سی سیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے ٹھیر پیر کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق باتیں شور کہکے دعوت کی طرح کا سامان تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر
اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پھنکے کو دیکھتی رہی تھی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی تو وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پلیئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں ننگے پاؤں سوئی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف حفاظت سے اور ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے وہ جیسے پانی پر چلتی خیر دماغ سے نیچے آئی تھی۔ پلیئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آئی، بیگ ڈیسک پر رکھا اور گرنے کے انداز پہ بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی۔ مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہوتا ہے، ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی۔ مگر آج کی آیت جب پھر وہ چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے؟ اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ ہوا۔ اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جگرالو ہیں۔ اس نے سر اٹھایا، صحرا دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ دل بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور لوگوں میں سے کوئی کمپیٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، پارا بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی۔ اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جگرالو ہوں۔ وہ تکابر سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ اسٹول سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھی گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اسے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اسے ڈانٹنا نہیں، ذلیل نہیں کیا جسے لوگ کرتے تھے۔ اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے۔ اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈان ڈپٹ لان تان نہیں، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی طرف میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی نہ تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ ہی وہ لڑکی آ بیٹھی۔ حال پر مڈ بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی تلے رکھے، چہرہ موڑے یوں ہی اس سے دیکھی گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پر اب قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحہ پلٹ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا۔ یہ ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر ایک ایک کر کے پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، وہ پھر سے شروع کرتی، مگر اکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی۔ مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بوقت تمام ایک الفاظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔
اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی چسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گم سم ہی اسے دیکھی گئی۔ وہ اپائش لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اس سے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہ آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسی بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہے برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے سجائے پوری اس کی طرف مڑے پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تبھی تبھی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفار کہتی جا رہی تھی۔ عام کی شکل کی اپائش لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ وہ کتنوں کو سہارت دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بدنصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپائش لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی انہی کے ساتھ تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو اسی دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتجاج برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعبیریں پیش کرتے، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ محمل، وہ برآمدے کے اسٹیپ پر تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پہ رکھی گردن گھوڑی اور مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ روکھے تاثرات دیکھ کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کرتی۔ لان میں بہت سی بائنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی جو مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ۔ وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو اقدام چٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے، مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی بات پر یقین ہے؟ مجھے آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رنج گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصف و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سس روئی سے اوپر سینیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلے کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور برے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے جس نے اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلی جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری مدد کرا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے کام مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد کب رہا ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوں۔ معلوم نہیں۔ ہاں ہاں،
بڑا ظلم کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ، میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائی کٹا کٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میری اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دے پپو، انا للہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پپو کے ازردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں کاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک بہن ہی تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر دیکھا، محمل کی لب کشتی سے بھینج گئے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو، وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر۔ پھپھو نے نہایت بے روحی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ او نو، حکم دیکھو کیسے چل رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے فائقہ کے پاپا کے بزنس کا، تو تمہیں پتہ ہے کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال تو نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں ہاں، تمہیں پتہ ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر سے فنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دے دیں گے۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمی۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پپو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی؟ نوکروں پہ تو سب پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے، میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کروا دوں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کروانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ فوراً اسے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اسے کچھ نہ کہا، محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کر رہی تھی۔ رات 11 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا، ترجمے کے بغیر بھلا ہوگا۔ اچھا چلے وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبوں سے نہیں نکلا؟ نہیں تو، میں نے خود ساری کتابیں دے رکھی ہیں۔ پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوس ہی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے،
شاید اس نے قرآن رکھ کیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں گئی۔ پائکا باجی آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، پائکا نے لاپرواہی سے چھانے چکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمد تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بہت بے چین سوئی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مہموم بے چین رہی۔ کھانے کے بھی چند لقمے لے سکی، اسے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اٹھ کر گھر پہنچے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پر چلا گیا اور اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کسی سے ملنے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ شیلف پر بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا۔ نہ جانے کیوں۔ محمل، اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پر رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دیکھ کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھی جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا یہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا، سب ہاتھ رکے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرتے کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے، باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ ایک وہ بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کے ساتھ آواز آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں جمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا نہ خوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی، لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کلاس میں اس پارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ والا اس واقعے میں ہی الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والے ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس شہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے،
پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے نہ سمجھ آیا کہ بلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا، پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا راستہ، وہ پورا وین یہی سوچتی رہ گئی، اور یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز اس کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی۔ اونچی پونی جھکے سر سے اٹھ جاتی تھی، کندھوں پہ پھیلایا دوپٹہ شفاف، چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسی ہی دیکھ رہے تھے، متاثر، جرن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے، ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آقا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پھر پانی پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ آ گئی، تو اس پر چند ایک کے انہوں نے نہر سے پانی پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشوں کی پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز کے ان کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس آواز میں کھوئی تھی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ سے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آقا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچوں کی آوازیں رک گئی، غور سی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک، یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں، کیا مطلب؟ آقا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لپ صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا۔ میں چھوڑ چکی ہوں، مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اس پہ بیٹھی رہ جاؤں گی، اور طالوت کا رشتہ دور کہیں نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پر ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو طالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا، تو بس اتنا؟ مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔